ڈاکٹر فیصل صاحب، کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ 2019 میں پلوامہ اٹیک کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ٹریول کیا تھا لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ. 8 مقام تک ہم گئے تھے. اس وقت آپ ڈی جی ساؤتھ ایشیا تھے فارن آفس میں، اور سپوکس پرسن بھی تھے پاکستان کے فارن آفس کے. تو آپ ڈی جی ساؤتھ ایشیا بھی رہے ہیں، آپ اس وقت پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں برطانیہ میں. تو اندر سے بھی آپ جانتے ہیں انڈیا کو، باہر سے بھی جانتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے ایز این ایکسپرٹ؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ساؤتھ ایشیا کے امور پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرنے کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، بہت شکریہ امیر صاحب. اور مجھے وہ بڑا ویوڈلی یاد ہے، ہم اکٹھے گئے تھے اور بہت ساری باتیں ڈسکس کی تھیں. اور بڑا آپ کا ماشاءاللہ السٹریس پینل ہے میرے فقیر کے لیے. آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کے سوالوں کے ٹھیک جواب دے سکوں. خطرہ تو ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے لیڈرشپ، قیادت جو ہے وہ جس قسم کے بیانات دے رہی ہے فرام دا ویری ٹاپ، اس میں کم از کم وہ کوئی شک نہیں چھوڑ رہے. تو ہمیں اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. جب وہ ان کی قیادت فرام دا ٹاپ، کل ہی میرا خیال ہے آخری بیان آیا ہے جب وہ انگولا کے کسی صاحب کو ملے ہیں، تو وہ بڑا اوپنلی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی برا ارادہ رکھتے ہیں. تو یقیناً ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہم تیار ہیں اور اس کا جواب دیا جائے گا. اس سے قطع نظر کہ میں بار بار کہتا ہوں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان کی پہلی خواہش امن ہے اور ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم پہ کوئی حملہ کیا جائے گا یا ہمارے ساتھ کوئی غلط بات کی جائے گی، اس کا جواب یقیناً دیا جائے گا. جی ڈاکٹر فیصل صاحب، ہم نے دیکھا ہے اس پلوامہ ایکٹ کے بعد جب وہاں سے اس طرح کے اشارے ملے کہ وہ جنگ چھیڑ سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں ہم پہ، تو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہماری طرف سے بھی ہوئی، ان کی طرف سے بھی ہوئی. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ایفرٹس کو، اور آپ کے خیال میں کس کے موقف کو زیادہ پذیرائی ملی ہے اس وقت تک؟ یہ جی ڈپلومیٹک سفارتی کوششیں فوراً شروع ہو جاتی ہیں اور پہلے بھی چل رہی ہوتی ہیں. بعد میں ظاہر ہے کہ انہیں بڑھاوا مل جاتا ہے اور دونوں ممالک اپنے حساب سے پوری کوشش کرتے ہیں. اس میں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، پھر وزیر خارجہ، ڈپٹی پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر، تینوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان تیار ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری جوائن کرنے کے لیے، انٹرنیشنل انکوائری. یہ ایک میرا خیال ہے کہ جس نے گیم چینج کر دی، وہ یہ چیز تھی کہ اگر ہم پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں، بغیر کسی تفتیش کے لگا رہے ہیں، تو ہم تیار ہیں کسی انویسٹیگیشن میں جانے کو اور اس کو دیکھ لینا چاہیے. کیونکہ ان کا کلیم جو ہے، میں دہرا دیتا ہوں بریفلی، کہ کچھ لوگ کوئی 3 4 7 سب کے وہ ذکر ہوتا ہے، کتنا نمبر ہے کوئی فائنل انہوں نے نہیں بتایا، مگر اچانک وہ ایل او سی کنٹرول کر گئے. جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں ہم ایل او سی گئے تھے، ایل او سی کراس کر جانا ان کی طرف بھی بڑا فورٹیفائڈ ہے، ہماری طرف بھی ہے. پھر وہ کوئی قریباً 250 کلومیٹر پیدل چلتے گئے، ان کے پاس ویپن وغیرہ بھی تھے، یہ ان کا کلیم ہے. پھر انہوں نے پہلگام پہ کو حملہ وغیرہ کیا اور پھر وہ 250 کلومیٹر واپس آئے اور پھر وہ ایل او سی کراس کر کے یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے اور دنیا بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں. 7-8 لاکھ فوج، بلکہ 9 لاکھ تک اب وہاں موجود ہے ان کی. تو یہ بات بنتی نہیں ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں. اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے کوئی ایویڈنس وغیرہ پیش بھی نہیں کیا ابھی تک. تو ہمارے بیانیے میں کافی اس میں تقویت ملی ہے اس چیز سے، اور ان کے پاس اس کا جواب فی الحال کوئی نہیں.